بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انک لعلی خلق عظیم وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ انہ قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس خلقا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کے اندر انبیاء کرام کو اپنے دین کی تبلیغ کے لیے مبعوث فرمایا، اور یہ سلسلہ ایک زمانے تک چلتا رہا، اور اس کی آخری کڑی ہم سب کے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ جتنے بھی انبیاء کرام دنیا کے اندر آئے، ان تمام انبیاء کرام نے جو تعلیمات دی، ان میں سے کچھ تعلیم وہ ہیں جو پہلے نبی سے لے کر آخری نبی تک ہر نبی کی تعلیم کے اندر وہ پائے جاتے ہیں، جن میں سب سے بنیادی چیز کلمہ لا الہ الا اللہ کی تعلیم، اس کی دعوت، اس کی طرف لوگوں کو بلانا، لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعارف کرانا۔ یہ تو ہر ایک کی تعلیم کے اندر بنیاد کی حیثیت ہے، لیکن اس کے علاوہ ایک اور چیز ہے جو ہر نبی کی تعلیم کے اندر ہمیں انتہائی روشن طریقے سے نظر آتی ہے۔ وہ چیز جس کو ہم اور آپ اخلاق حسنہ کے نام سے جانتے ہیں کہ بہترین اخلاق، اس کی تعلیم ہر نبی نے اپنی قوم کو، اپنی امت کو، اپنے ماننے والوں کو دی ہے کہ وہ اخلاق کے اعلیٰ درجے کے اوپر فائز ہوں۔ لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دین دیا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دستور زندگی قرآن پاک کی صورت میں عطا کیا گیا، فرمایا قرآن پاک دراصل یہ اخلاق کے لیے ایک گائیڈ ہے، اس کے لیے ایک رہبر ہے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس اخلاق کے عملی پیکر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام اخلاق و عادات کو، ان تمام فرمودات کو اپنی زندگی کے اندر اختیار کر کے اس کا عملی نمونہ صحابہ کرام کے سامنے اور ان کے واسطے سے دنیا میں قیامت تک آنے والے آخری انسان کے سامنے پیش کر دیا۔ اخلاق کا باب فرمایا کہ اس کے اندر اتنی وسعت ہے کہ انسان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اس کے اندر سمٹ جائے گا۔ اس کی تنہائی کی زندگی ہو، اس کی اجتماعی زندگی ہو، اس کی کاروباری زندگی ہو، اس کی معاشرتی زندگی ہو، اس کی تقریب کے موقع ہو یا غمی کا موقع ہو، ہر موقع پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
اخلاق کا نمونہ پیش فرمایا ہے، حتیٰ کہ خوف و ہراس کے ماحول کے اندر بھی، ظلم کے ماحول کے اندر بھی، اور جب غلبہ ہو رہا ہے تو اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے سامنے اخلاق کا وہ نمونہ پیش فرمایا ہے کہ اس کی ایک ایک مثال ایسی ہے کہ دنیا ختم ہو جائے اور اس کی نظیر پیش نہیں کی جا سکتی، ساری دنیا اس کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔ یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے، خود کی زندگی کے اندر آپ نے اس کو اختیار فرمایا، صحابہ کرام کے سامنے، صحابہ کرام کی زندگی میں اس کو منتقل فرمایا اور امت کے سامنے یہ مثال پیش کی۔ ہم اخلاق کے وسیع باب کے مختلف واقعات کو سنتے رہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظرف اتنا کشادہ تھا، آپ نے اس کشادہ دلی کا معاملہ فرمایا، آپ کے اتنی معافی کا اعلان فرمایا، آپ اتنی محبت سے دوسروں کے ساتھ پیش آئے۔ کیا یہ محبت کا معاملہ اور دوسروں کو معاف فرمانا اور دوسروں کو ہر ظلم کے باوجود اپنے سے قریب کرنا، یہ صرف واقعات بیان کرنے کے لیے اور سننے کے لیے اور اپنا سینہ چوڑا کرنے کے لیے کہ ہماری تاریخ یہ ہے؟ میرے بھائیوں، دوست بزرگوں، یہ سارے واقعات جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پیش ہے اور صحابہ کرام نے اس کو محفوظ کیا، یہ ایمان والوں کے لیے ایک دستور حیات ہے اور اس کے لیے ان کے لیے ایک رہبر ہے کہ اسی لائن کے اوپر ان کو زندگی گزارنا ہے، اسی طریقے سے ان کو بھی اپنی زندگی کے اندر اعمال کو اختیار کرنا ہے۔ پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ پھر وہی صفات حاصل ہوں گی، وہی درجات حاصل ہوں گے جو اللہ تبارک و تعالی نے پچھلے مومنین کو عطا فرمایا۔ غیروں کے اوپر وہی غلبہ حاصل ہوگا، غیروں کے دل میں وہی محبت پیدا ہوگی، غیروں کے اوپر اسی طریقے سے رعب قائم ہوگا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کا خاصہ بنایا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے اس اعلیٰ پیمانے کے اوپر فائز تھے کہ آپ کی زندگی کے اول دن سے لے کر آپ کے دنیا سے پردہ فرمانے تک ایک ایک دن کا اگر مطالعہ کیا جائے تو کسی بھی دن کے اندر یعنی روزانہ آپ کو واقعات مل جائیں گے جس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق کا نمونہ پیش فرمایا ہے۔ نبوت سے پہلے بھی، نبوت کے بعد بھی، یعنی ابتدائی زمانے کے اندر بھی، بعد کے زمانے کے اندر بھی، فتح مکہ کے موقع کے اوپر بھی ہر وقت آپ نے اخلاق کا نمونہ پیش فرمایا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دینی شروع کی، آپ کے اوپر ظلم کے پہاڑ توڑے گئے، جن صحابہ کرام نے ایمان کو قبول کیا ان کو ظلم کی چکیوں کے اندر پیسا گیا۔ یہ سب واقعات آپ جانتے ہیں کہ کیسا ظلم کیا گیا، لیکن اس موقع کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا طریقہ اختیار فرمایا اور صحابہ کرام نے کیا تعلیم دی؟ صبر کی اور اس کے بعد غیروں کے لیے دعا کی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے اندر گئے اور وہاں جو آپ کے شان و گمان کے خلاف جو واقعہ پیش آیا، پتھر آپ کے اوپر مارا گیا، تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ بد دعا کر دیں، لیکن آپ نے کیا کیا؟ وہ اخلاق کا اعلیٰ نمونہ پیش فرمایا کہ ان کے لیے بھی آپ نے دعا فرمایا کہ یہ نہیں جانتے، ان کی نسلوں میں سے لوگ جانیں گے وہ ایمان قبول کریں گے۔ لوگ بد دعا کی شکایت کریں، ظلم کیا جا رہا ہے، لوگ بد دعا کی شکایت کرتے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے کہ ان کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ان کو ہدایت نصیب فرمائیں۔ بے شمار واقعات جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی گئی اور آپ چاہتے تو اس پر بدلہ لے سکتے تھے، لیکن سب کے باوجود آپ نے صبر کیا۔ آپ کی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی صاحبزادی ہیں، ہجرت کا موقع ہے، مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ کی طرف جا رہی ہیں۔ راستے میں ایک مشرک ملا، حبار بن، جو اس وقت مشرک تھے، حبار بن اسود، حبار یا حبار نام ہے، حبار بن اسود وہ ملے، انہوں نے آپ رضی اللہ عنہ کو نیزہ مارا۔ نیزہ مارنے کے نتیجے میں وہ اونٹ سے گری اور ایسا زخم لگا کہ اس کی تاب نہ لا سکے اور شہید ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی، آپ کو واقعے کی اطلاع ہوئی، آپ پہنچے اور پھر اس کے بعد زمانہ گزرا، آپ یعنی ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ گئے ہیں اور غلبے کا ماحول بن چکا ہے، آپ کی بنت کو، آپ کی صاحبزادی کو شہید کر دیا گیا۔
آپ بدلہ لے سکتے ہیں اس کے بعد۔ لیکن جب وہ آدمی آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے اسلام پیش کیا کہ میں اسلام لانا چاہتا ہوں، آپ نے ان کے اسلام کو قبول فرمایا اور انہوں نے جو ظلم کیا تو اس کو معاف کر دیا۔ اسی طریقے سے آپ کے مشہور آپ کے چچا، جن کو وحشی بن حرب رضی اللہ عنہ نے شہید کیا تھا اور انتہائی مظلومانہ طریقے سے شہید کیا تھا غزوہ احد کے اندر، جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کیا کہا تھا کہ تم نے جو ظلم کیا ہم اس کو معاف کرتے، لیکن میرے سامنے مت آنا، تمہارے میرے سامنے آنے سے مجھے اپنے چچا کی یاد آ جاتی ہے۔ آپ نے ان کو معاف فرما دیا، ان کے اسلام کو قبول کیا، یہ آپ کا ظرف تھا۔ اسی طریقے سے ایک صحابی حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ کیسی وفاداری آپ کے اندر بھری ہوئی تھی۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب وہ اسلام انہوں نے قبول نہیں کیا تھا، مشرکین نے کسی معاملے کے لیے آپ کو یعنی حضرت ابو رافع کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر بھیجا کہ کسی معاملے کے اوپر جا کر گفتگو کریں۔ حضرت ابو رافع آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر آتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت کو اور آپ کی سیرت کو اور آپ کے معاملات کو دیکھنے کے بعد وہ متاثر ہو جاتے ہیں اور وہ اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا جانے کا ارادہ نہیں ہے، میں یہیں رہنا چاہتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ میں آنے والوں کو اپنے پاس قید نہیں کرتا، یعنی کوئی ایلچی آیا ہے، کوئی فرستادہ آیا ہے، اس کو میں اپنے پاس قید نہیں کرتا، بلکہ تم یہاں سے فی الحال واپس جاؤ۔ اس لیے کہ یہ ایک طریقہ ہے کہ جب دو قوموں کے درمیان جنگ ہو، دو ملکوں کے درمیان جنگ ہو، تو ان کا جو ایلچی اور جو پیغامبر آتا ہے، جو خط و کتابت والا جو ایک دوسرے کے ملک میں جاتا ہے، اس کی جان محفوظ ہوتی ہے اور وہ واپس اپنے ملک جائے گا، اس سے کوئی یعنی اس کے اوپر کوئی ظلم نہیں کیا جا سکتا۔ وہ بھی ایلچی بن کر آئے تھے، انہوں نے خود کہا تھا کہ میں جانا نہیں چاہتا، لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وعدے کا پاس کیا اور ان کو واپس کر دیا کہ ابھی تم جاؤ، بعد میں جب تمہارا جی چاہے تو واپس چلے آنا۔ یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفاداری ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ظرف ہے۔ اس کے علاوہ بے شمار واقعات ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور صحابہ کرام کے، جس کے اندر آپ کے اخلاق کو بیان فرمایا گیا، اور اخلاق یہ ایمان والوں کے لیے ایسی چیز ہے جس کے ذریعے سے ساری دنیا اسلام کے سامنے جھک سکتی ہے۔ آج دنیا کے اندر یعنی بہت زمانہ پہلے سے یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ دنیا کے اندر اسلام جو پھیلا ہے وہ تلوار کے زور پر پھیلا ہے، وہ اسلحے کے زور کے اوپر پھیلا ہے۔ میرے بھائیوں، دوست، بزرگوں، یہ اسلامی تاریخ کے ساتھ زبردست دغابازی ہے کہ اسلام کو بدنام کیا جائے۔ اسلام کے اندر جتنی جنگیں ہوئی ہیں، جتنے غزوات ہوئے ہیں، جتنے سرایا ہوئے ہیں، آپ ان کو پڑھیے کہ وہ جنگ کیوں ہوئی تھی، اس کا پس منظر کیا تھا۔ 27 غزوات ہوئے ہیں، ان میں سے ایک یا دو غزوے کو چھوڑ کر 25 یا 26 غزوات جانتے ہیں؟ غزوہ اس جنگوں کو کہتے ہیں جس کے اندر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس خود شرکت فرمائی ہو، آپ خود جنگ کے اندر کا اس کو غزوہ کہتے ہیں۔ تو کل 27 غزوات ہوئے ہیں، جن میں سے ایک یا دو کو چھوڑ کر یعنی 25 یا 26 غزوات ایسے ہیں جو صرف دفاعی ہیں، جس کے اندر اقدام نہیں کیا گیا۔ دفاعی کا مطلب کیا ہوا کہ غیروں نے اس مسلمانوں کے اوپر حملہ کیا اور مسلمانوں نے اپنا دفاع کیا ہے، کوئی اقدام نہیں کیا ہے، صرف اپنا دفاع کیا ہے۔ اگر تلوار کے زور پر پھیلتا تو ایک دو جو ہوتے وہ دفاعی ہوتے، باقی ساری اقدامی ہوتے، یعنی مسلمان خود حملہ کرنے کے لیے جاتے۔ لیکن معاملہ اس کے بالکل برعکس ہے کہ ایک دو کو چھوڑ کر ہر جگہ مسلمانوں نے صرف دفاع کیا ہے، اور دفاع کرنے کے بعد اخلاق کا نمونہ پیش فرمایا ہے۔ اپنے ہر عمل کے اندر، اپنے معاملات کے اندر، اپنی یعنی خرید و فروخت کے اندر، اپنی معاشرتی زندگی کے اندر، اور ایسا نمونہ پیش فرمایا کہ غیر اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکے۔ ایک مشہور واقعہ ہے کہ آپ حضرات نے سنا ہوگا کہ ایک جنگ کے اوپر ایک آدمی کو قید کیا گیا اور ان کو مسجد نبوی کے اندر ایک ستون سے باندھ دیا گیا اور اس سے کوئی تعرض نہیں کیا گیا۔ 3 دن تک وہ بندھے رہے اور وہ مسلمانوں کو برا بھلا کہتے رہے، لیکن مسلمان کوئی جواب نہیں دیتے۔
ہر روزانہ ان کے اوپر اسلام پیش کیا تھا کہ مسلمان ہو جاؤ، انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا۔ 3 دن کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرمایا کہ ان کو آزاد کر دو، ان کو چھوڑ دو، جو اپنے یعنی جہاں سے آئیں وہاں چلے جائیں۔ ان کو کھول دیا گیا۔ انہوں نے 3 دن تک مدینہ منورہ کی مسجد نبوی کے اندر مسلمانوں کے اخلاق کو دیکھا کہ کیسے وہ ایک دوسرے کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں اور کیسے قیدی کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ جب 3 دن کے بعد ان کو کھولا گیا تو وہ خود سے فوراً واپس آ کے اسلام قبول کرتے ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو تعلیم دی ہے۔ کیا تعلیم دی ہے؟ کسی جنگ کے اوپر قیدیوں کو قید کیا گیا اور ہر صحابی کے ذمے کسی کے ذمے 1 قیدی، کسی کے ذمے 2 قیدی دے دیا گیا کہ ان کو لے کر اپنے گھر جاؤ اور ان کا خیال رکھو۔ تو صحابہ کرام نے ان کا خیال کیسے لکھا؟ سیرت کی کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ وہ قیدی جو آئے تھے انہوں نے خود اپنا بیان دیا ہے کہ وہ صحابہ جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار تھے وہ ہمارے اوپر اپنے سے زیادہ خرچ کرتے تھے۔ اپنے لیے صرف اگر سوکھی روٹی بناتے تھے تو ہمارے لیے بہترین سالن بھی بناتے تھے۔ گھر میں اگر 2 طریقے کا کھانا پکتا تھا تو دونوں طریقے کا کھانا ہم کو دیتے تھے اور اس میں سے جو ادنا طریقے کا ہوتا وہ اپنے لیے اپنے پاس رکھ لیتے۔ اعلیٰ کھانا ہمیں پیش کرتے، ادنا کھانا اپنے پاس رکھتے۔ روٹی اور سالن دونوں ہوتا، سالن کم ہے تو سالن روٹی دونوں ہمیں دیتے، خود روٹی کے اوپر گزارا کر لیتے۔ انہوں نے وہ اخلاق پیش فرمایا تھا۔ میرے بھائیو، دوست، بزرگوں، آج ہم بھی انہی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں اور ہم بھی صحابہ کرام سے محبت کا دھم بھرنے والے ہیں۔ کیا ہمارے ظرف کے اندر بھی اتنی وسعت ہے؟ کیا ہمارا اخلاق بھی اتنا وسیع ہے کہ ہم دوسروں کے سامنے ایسے اخلاق کو پیش کر سکیں؟ میرے بھائیو، دوست، بزرگوں، دنیا کو تسخیر کرنے کے لیے اور دنیا میں اپنا ڈنکا بجانے کے لیے اخلاق سے زیادہ طاقتور چیز کچھ بھی نہیں ہے۔ ہمارا ایمان وہ ہمارے ساتھ ہے، ہمارا اعمال ہمارے مسجد تک ہے، یہ ہمیں نفع پہنچائے گا، ہماری حفاظت کی ذمہ داری ہوگی، لیکن غیر ہم سے کیسے قریب ہوں گے اس کے لیے ہمیں اخلاق دیا گیا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم دی گئی۔ آج ہمارا معاملہ کیا ہے کہ ہم مسجد کے اندر آئیں تو ہم ایمان والے ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم حج کرنے کے لیے گئے تو ہم مسلمان ہیں، ہم کسی غمی کے اندر گئے تو وہاں پر کچھ دیر کے لیے ہم مسلمان ہیں، ہم زکوٰۃ دینے کے لیے بیٹھے تو مسلمان ہیں، ہم نے روزہ رکھا تو مسلمان ہیں، لیکن ہماری شادی کا موقع آیا تو اس وقت ہمارے گلے سے جو ہے تو مسلمان کا وہ تمغہ نکل جاتا ہے، وہ طوق نکل جاتا ہے، پھر ہم آزاد ہو جاتے ہیں۔ پھر ہمارے سامنے یہ ہوتا ہے کہ ہم نے پیسہ کمایا ہے، کیسے ہم اس کو خرچ کریں۔ ہم اپنے کاروبار کے اندر بیٹھتے ہیں تو کمائی کرنے کے لیے ہم خود آزاد ہو جاتے ہیں کہ ہمیں کمانا ہے۔ میرے بھائیوں، دوست، بزرگوں، ہر موقع کے اوپر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے اور مسلمان کی زندگی پیدائش سے لے کر موت تک ایک دائرے کے اندر محدود ہے۔ اس کو ہر وقت جو ہے تو اس دائرے کے اندر رہ کر اپنا ہر عمل کرنا ہے اور خصوصاً اخلاق کو اختیار کرنا ہے۔ میں نے جو حدیث پڑھی تھی اس کے اندر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت کا بیان فرمایا گیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس خلقا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں کے درمیان سب سے بہترین اخلاق والے تھے، سب سے بہترین اخلاق والے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا، حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے۔ کیا ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے؟ کہ جس شخص کے اخلاق بہترین ہوں گے، بلکہ آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے دن ایمان والے کے نامہ اعمال کے اندر سب سے وزنی چیز جو ہوگی، ایمان والے کے نامہ اعمال کے اندر سب سے وزنی جو چیز ہوگی وہ اس کے اخلاق حسنہ ہوں گے، وہ اس کے بہترین اخلاق ہوں گے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع کو پر ارشاد فرمایا کہ میں اس شخص کے لیے درمیانے جنت میں ایک محل کا وعدہ کرتا ہوں جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسری حدیث کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، وہ خود اپنا واقعہ ارشاد فرماتے ہیں۔ پہلے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ حال کو بیان فرمایا کہ آپ کیسے تھے۔ فرمایا کہ ما مسست حریرا
الینا من کف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او کما قال، کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے کوئی ریشم یا کوئی دیباج ایسا نہیں دیکھا، ایسا نہیں چھوا جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے زیادہ ملائم ہو۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلی کی کیفیت کو بیان فرمایا، آپ کے ہاتھ کی کیفیت کو، کہ آپ کی ہتھیلی اتنی نرم تھی کہ کوئی ریشم بھی اتنا نرم نہیں ہو سکتا۔ اور آگے فرمایا کہ میں نے کوئی خوشبو ایسی نہیں سونگھی جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن سے نکلنے والی خوشبو سے زیادہ اچھی ہو۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن سے جو خوشبو نکلتی تھی وہ سب سے بہترین خوشبو ہے۔ اور پھر اس کے بعد اپنا معاملہ بیان فرمایا کہ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس کے اندر 10 سال تک رہا، لیکن کبھی آپ نے مجھ سے یہ نہیں کہا کہ لما فعلت کذا، تم نے یہ کیوں کیا اور تم نے یہ کیوں نہیں کیا، یعنی کبھی آپ نے مجھے نہیں ڈانٹا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہے اپنے غلام کے ساتھ۔ آج ہم اپنے نوکروں کے ساتھ، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اور دوسروں کے ساتھ معاملات کو دیکھ لیں، معاملات تو سارا ہمارا اپنی انا کے اعتبار سے ہے کہ کہیں سے ہماری انا کو ٹھیس نہ پہنچ جائے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ اسلام دنیا کے اندر اسی طریقے سے زندہ ہو جائے، مسلمان اسی طریقے سے باروب ہو جائیں۔ میرے بھائیو، دوست، بزرگوں، یہ دونوں دو راستے ہیں۔ ہمیں اخلاق کو پیدا کرنا پڑے گا، پھر وہ خود بخود پیدا ہو جائے گا، مسلمان دنیا کے اندر سرخرو ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے اخلاق کو درست فرمائے اور کہنے سننے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اعلان سماعت فرمائیں، کل بعد نماز عشاء مسجد بلال مالتی باغ میں انجمن اصلاح المسلمین کے زیر اہتمام ایک جلسے کا انعقاد کیا گیا ہے۔ آپ تمام حضرات سے شرکت کی درخواست ہے۔ کل بعد نماز عشاء مسجد بلال مالتی باغ۔